الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. جمعے کے بارے میں پہلے ایک اذان ہوتی تھی، جب آبادی بڑھ گئی تو پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 اذانیں شروع ہو گئی. جو پہلی اذان کا حکم تھا وہی اب دوسری، پہلے جو ایک اذان تھی اس کا جو حکم تھا اب پہلی اذان کا بھی وہی حکم ہے. اس پہ صحابہ کا اجماع ہو گیا. جس پہ اجماع ہو جائے پھر اس کے بعد قیاس نہیں کر سکتے، اس کے علیحدہ نہیں ہو سکتے. تو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو یہ حکم ہے ایمان والوں کو، تو جمعے کی تیاری جلدی جلدی کر کے آ جاؤ، دنیا کے سارے کام بند کر دو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیچنا چھوڑ دو. جب دکانیں بند کر دیں گے تو گاہک بھی نہیں آئیں گے. شہروں میں جمعہ ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جمعہ جو ہے شہر میں ہو، مصرن جامع، چھوٹے گاؤں میں جمعہ نہیں. اس لیے دکانیں شہر میں زیادہ ہوتی ہیں، کاروبار بند کر دو. اللہ کا حکم ہے. بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا عبادت کے دن کوئی کام نہیں کرنا دنیا کا، سارا دن ہی نہیں کرنا. ہمارے لیے اللہ نے رعایت کر دی، پہلے بھی کر سکتے ہیں، جمعے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب اذان ہو جائے پہلی، اس وقت سے نہ کاروبار جائز ہے، نہ کھانا پینا، نہ دنیا کا کوئی کام، نہ کوئی مشورہ، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی مطالعہ، سب بند کر. اب آ جاؤ مسجد. وَذَرُوا الْبَيْعَ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پہلی اذان پہ یہ حکم ہے. بعد دوسری اذان کا انتظار کرتے رہتے، محروم ہو جاتے. پھر جب امام منبر پہ آ جائے، خطبہ شروع کر دے، پھر تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھ سکتے، اس پہ پڑھنے سے بھی روک لیا. نماز، نفلی نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا، سنتیں بھی نہ پڑھیں، بس خطبہ سنیں. یہ واجب، خطبہ سنیں. خاموش ہو جاؤ، خاموشی اختیار کرنا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہی فرماتے، ان کا یہی مذہب ہے. جب تک بیٹھا ہے، خطبہ شروع نہیں کیا امام نے، اس وقت سے پہلے اجازت. امام بیٹھ جائے اور شروع کر دے خطبہ تو پھر ان چیزوں کی اجازت. خاموشی اختیار کر. اگر کسی نے دوسرے سے کہا، کوئی بات چیت کر رہا ہے کہ تو خاموش ہو جا، یہ بھی منع ہے. پہلے 2 بات چیت کر رہے تھے، اب تیسرا شامل ہو گیا، اس نے بھی لغو کام کیا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کا یہی مذہب، خطبہ شروع ہو جائے تو کوئی کام. جمعے سے پہلے 4 سنتیں ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے. اور اسی طرح جمعے کے بعد 4 سنتیں اور پھر 2 سنتیں، پھر اپنے کام کے لیے جا سکتے. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ،
وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اب اپنا کاروبار کر سکتے، زمین میں پھیل. یہ اجازت ہے اس امت کے لیے خاص کرو. اتنا وقت تو اللہ کو دے دو. اتنا وقت اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو. جمعے میں جو بھی عربی میں بیان ہوتا ہے یا اردو میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پہ عمل کرنے کی نیت کریں. دین کو سمجھنا ضروری ہے، دین کو سمجھنا ضروری ہے. صرف قرآن پڑھ لینا، حدیث پڑھ لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب ہے، تلاوت بھی کرتے تھے، تزکیہ بھی کرتے تھے، پاک صاف کرتے تھے، دل بھی پاک کرتے صاف کرتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب بھی سکھاتے تھے، حکمت بھی سکھاتے تھے. پڑھنا اور ہے، سیکھنا اور ہے. اس سے آگے اگلا سٹیپ. اگر کوئی کہے کہ بڑی آسان کتاب ہے قرآن، میں بھی سمجھ سکتا ہوں، میں خود ہی سمجھ لوں گا، مجھے مسجد میں آنے کی ضرورت کیا، مجھے کسی سے سننے کی ضرورت کیا، میں تو خود ہی جانتا ہوں. اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا فضول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عالی شان کتاب، اتنا عالی شان نبی سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے اللہ نے بھیجا. ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے. صحابہ آپ سے سیکھتے تھے، سیکھنے کا جذبہ تھا. ایسے بیٹھتے تھے صحابہ جیسے اوپر ان کے اوپر چادر بچھا دی جائے، کوئی خم نہیں پڑتا تھا، یا سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں اڑ نہ جائیں. اتنا ادب کے ساتھ سنتے. اس لیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو دو ادب ہیں اس کے، غور سے سننا، خاموش رہنا. خطبے میں بھی یہی حکم. خطبہ بھی ایسے خطبہ ہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، غور سے سننا اور خاموش رہنا. تو صرف حدیثوں کا حدیثیں بھی صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. آپ سے مطلب پوچھتے تھے. ایک ہے حدیثوں کو جمع کرنا، ایک ہے حدیثوں کو سمجھنا. فرق ہے. امام ابو حنیفہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتے تھے. جابر رضی اللہ عنہ زیادہ حدیثیں نہیں بیان کرتے تھے. ان کے بیٹے زید بن ثابت رضی اللہ زیادہ حدیثیں بیان نہیں. ان کے بیٹے خارجہ فقیہ زیادہ حدیثیں بیان نہیں، لیکن سمجھتے زیادہ تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتے تھے، لیکن کان افہمہم، حدیثیں سمجھنے میں سب سے زیادہ تھا، سمجھتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھانجوں سے نصیحت کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں حدیثیں جمع کرنے کا بڑا شوق ہے، یہ اچھا جذبہ ہے، لیکن سمجھنے کی بھی کوشش کرو، سمجھنے کی بھی کوشش. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں، حالانکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی حدیثوں کی نسبت ساری حدیثیں یاد، حافظ حاکم ہیں جس کو ساری حدیثیں یاد ہیں، لیکن یہ فرماتے ہیں ہمیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ہم گئے تو ہمیں حدیثوں کے بارے میں پتہ چلا کہ ناسخ کون ہے، کون سی حدیث ہے، منسوخ کون سی حدیث ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. جیسے ڈاکٹری کر لیتے ہیں 5 سال، جب تک ہاؤس جاب نہ کریں ڈاکٹری کا پتہ نہیں تھا، پریکٹیکل نہیں ہوتا.
فقہا کے پاس جب وقت گزارتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حدیث کا مطلب کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے، آیتوں کا مطلب کیا ہے، فلاں آیت کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی خاص ہے، کون سی عام ہے. یہ ساری چیزیں پھر پتہ چلتی. ویسے تو ترجمہ دیکھ کر آدمی بعض دفعہ گمراہ ہو جاتا. ایک محدث سے حدیث جانتے تھے لیکن فقیہ نہیں تھے. انہوں نے یہ ایک حدیث پڑھی، من استنجا فلیوتر، جو استنجا کرے وہ وطر پڑھے. انہوں نے یہ سمجھ لیا جو استنجا کرے وطر پڑھے. تو جب بھی استنجا کرتے وطر پڑھے. ایک فقیر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب جو استنجا کرے 3 دفعہ کرے. انہوں نے وطر ہی سمجھ لیا، فلیوتر. تو صرف حدیث پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتی، کسی فقیر کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے جاننے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ایک دفعہ محدثین حدیثیں جاننے والے آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے. ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے کہ ایک عورت کو حیض آیا ہے، وہ غسل دے سکتی ہے مردے کو؟ اب سارے حدیث کا جو مذاکرہ کر رہے تھے خاموش، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے. کیا جواب پتہ ہی نہیں. کہا ابو ثور سے پوچھو، یہ فقیہ ہیں. وہ جواب دیں. ان سے پوچھا یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا. انہوں نے کہا کہاں دے سکتی، غسل دے سکتی. اب مقلد کا یہ کام ہے فقیہ کے پیچھے چلے، اس سے دلیلیں نہ مانگیں. اس کی دلیلیں ہیں، سب پتہ ہے اس کی دلیلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی وہ جنبی تھے، مسافہ کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ہاتھ پیچھے کھینچا. آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں، تیرا ہاتھ جنبی نہیں ہے، ہاتھ ناپاک نہیں ہے. اسی طرح حائضہ عورت کا ہاتھ، اس میں حیض نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں حائضہ ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ کنگھی کرتی تھی. یہ ناپاک نہیں ہوتے ہاتھ. یہ یہود و نصارہ کرتے تھے. جب عورت حائضہ ہو جاتی اس کا کھانا پینا علیحدہ کر دیتے، اس کے ہاتھ کا پکا کھانا نہیں کھاتے. اتنی پابندیاں انہوں نے خود ہی لگائی. اسلام نے اتنی پابندیاں نہیں لگائی. غسل دے سکتے. تو یہ فقیہ یہ مسئلے جانتا ہے، اس کو دلیلوں کا بھی پتہ ہوتا. انہوں نے کہا یہ کہاں سے مسئلہ بیان کر دیا؟ انہوں نے کہا تم سے ہی تو حدیثیں سنی ہیں ہم نے. اور پھر سب کو پتہ چل گیا ہاں یہ فلاں راوی نے بیان کیے، فلاں راوی. انہوں راویوں کا پتہ ہے لیکن مفہوم کا پتہ نہیں. جیسے ایک ڈسپینسر ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے. ایک میڈیکل سٹور والا ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اسپیشلسٹ ہوتا ہے. دوائیاں ساری پڑی ہیں میڈیکل سٹور پہ، لیکن پتہ نہیں ایک کہاں استعمال کریں گے، اس کو پتہ نہیں. اسپیشلسٹ پہلے تشخیص کرتا ہے، پھر یہ دوائی یہاں استعمال کرو، یہ حدیث یہاں فٹ آتی ہے، یہ آیت یہاں فٹ آتی ہے. یہ مسئلہ ایسے نکلتا ہے، یہ سارا فقیہ کا کام ہے.
اس لیے فقہا کے پاس بیٹھنا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر فقہ چاہتے ہو تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑے کی دم پکڑ کے پیچھے چلو، پھر سمجھ آئے گا دل، ان کی خدمت کرو، یہ خدمت سے سب کچھ ملتا ہے۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تو درجہ بہت بلند ہے، امام محمد جو ان کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ امام محمد سوار ہوتے تھے ان کی لگام پکڑ کے چلتے تھے، اپنے استاد کے لگام پکڑ کے چلتے تھے، تو دین ایسے حاصل ہوتا ہے۔ ہم محتاج بنے، ایک ایک مسئلے کے محتاج، ایک ایک حدیث سمجھنے کے لیے، ایک ایک آیت سمجھنے کے لیے۔ قرآن ایسے نہیں سمجھتا، حدیث ایسے نہیں سمجھتا، پڑھنا اور ہے، سیکھنا اور ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بھی سکھاتے تھے، حکمت بھی سکھاتے تھے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، کتنی بڑی کتاب، سب سے بڑی ہستی کو اللہ نے سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، تو صحابہ کے برابر ہمارا علم نہیں ہو سکتا، ان کے استاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سکھانے والے آپ ہیں، ان کے برابر کوئی متقی نہیں ہو سکتا، تقوی میں بھی کامل، علم میں بھی کامل، اخلاص میں بھی کامل، ہر لحاظ میں صحابہ ستارے ہیں، ان کو دیکھ کے چلو گے تم بھی پہنچ جاؤ گے جنت تک، منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ۔ اور ائمہ، ان کے برابر ہم نہیں ہو سکتے، ائمہ نے تو ساری زندگی اس کے لیے وقف کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 54 سال۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ اتنی عمر میں اتنی خدمت کر لی، اتنی کتابیں لکھ دی، اتنا مذہب مدون کر دیا، کہ اللہ نے عقل دی، اللہ نے کام لے لیا، وقت ضائع نہیں کیا، انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا۔ 7 سال کی عمر میں حفظ کر لیا قرآن، 10 سال کی عمر میں موطا امام مالک حفظ کر لی، پھر امام صاحب کے پاس گئے، ان کی شاگردی اختیار کی، پھر علم جہاں جہاں سے ملا وہاں گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی 20 سال کی عمر گلی میں جا رہے تھے، قاضی شابی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بیٹے کیا پڑھتے ہو؟ کیا افسوس میں کچھ بھی نہیں پڑھتا، تجارت کر رہے تھے، تجارت بڑے پیمانے پہ تجارت شروع کر رکھی۔ انہوں نے کہا تم میں قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں، علماء کے پاس بیٹھا کرو، تمہاری قابلیت یہ جوہر چمک جائیں گے۔ والدہ سے آ کے مشورہ کیا، قاضی شابی نے یہ کہا، انہوں نے کہا اچھا مشورہ دیا ہے۔ امام حماد کے پاس جا کے بیٹھنا شروع کر دیا، تو اب پھر وہاں سے انہی کی گدی پہ ان کے جانشین بن گئے، اور پھر امام بن، فقہ مرتب۔ یہ تھوڑی سی دعوت دینے سے کتنا فائدہ ہو گیا، قاضی شابی کو سارا ثواب مل گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی مکہ مکرمہ میں پھر رہے تھے، مسلم بن خالد زنجبی فقیہ تھے، انہوں نے کہا بیٹے آپ کہاں رہتے ہو، باہر سے آئے ہو یا یہاں؟ کہا مکے سے ہی رہے، میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ کس محلے سے؟ محلہ خیف۔ کس خاندان سے؟ بنی مناف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے۔ تو کہا کہ تمہیں اللہ نے دونوں جہان کی یہ دولت عطا کر دی، اعلیٰ خاندان بھی عطا کر دی، مکہ مکرمہ بھی دے دی، اچھی جگہ بھی دے دی، تم دین کو سمجھو، فقہ کو سمجھو،
انہوں نے انہی کی شاگردی اختیار کی اور پھر اور استادوں سے پھر تو کچھ بن گئے. اس لیے الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، لوگ کانوں کی طرح ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں. خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، اسلام میں بھی ان میں جو جاہلیت میں اچھے تھے اسلام میں آ کر بھی اچھے ثابت ہوئے جب دین کی سمجھ پیدا ہو. دین کی سمجھ جس میں آئے اس کی صلاحیتیں چمک سکتی. اللہ میں بھی اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمنا. صلی اللہ تعالی